अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन तौर पे एक और मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहा है ईरान के खिलाफ, इस हवाले से भी खबरें हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और एक बड़े सहाफ़ी का नाम मंजर-ए-आम पर आ रहा है कि वो सहाफ़ी को खबरें बाकायदा तौर पे मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब के ख़ानदान से कौन पहुंचा रहा था, शरीफ ख़ानदान में इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं। और सबसे पहले लेकिन बात करेंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जो अब से कुछ दिन पहले मरकज़ निगाह बना हुआ था, पीस टॉक्स हो रही थी और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग के नाम से एक इमारत है, जिसके हवाले से बहुत सारी अब स्टोरीज निकल कर आ रही हैं। रात को 1 बजे इस इमारत पर धावा बोला जाता है, दरवाजे लोगों के बजाए जाते हैं, नॉक नहीं किए जाते, बजाए जाते हैं और उसके बाद लोगों को एक वार्न किया जाता है या एक वक्त दिया जाता है कि इसको सुबह 12 बजे तक खाली किया जाए। उन अपार्टमेंट्स की इस वक्त लिफ्ट्स बंद कर दी गई हैं, बच्चे वहां मौजूद हैं। बच्चों को जिस तरह से ऑब्वियसली हरासमेंट ही है कि लिफ्ट्स बंद कर देना, लोग स्टक हो चुके हैं वहां पर। ये कहानी क्या है? 4.5 अरब में 13 एकड़ का प्लॉट ये कहा जा रहा है कि सीडीए ने उस वक्त नीलाम किया और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली लोगों ने खरीद लिया। इलीगल था, लीगल था, एक अलग से डिबेट है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो हालात बनाए जा रहे हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा कि बरी इमाम, रमशा कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी, इस तरह के कितने कॉलोनीज को किस तरीके से गिराया गया और इस पे कोई बात करने वाला भी नहीं था। यानी आज बड़े बड़े सहाफ़ी बात कर रहे हैं, आज बड़े बड़े सहाफ़ी वन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग जो अपार्टमेंट्स हैं उसके गिरने पर टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा इस पर बात हो रही है, खबर है, न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, जो है बाकायदा बीपर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन जब गरीबों की कॉलोनीज गिराई गई और जब गरीबों के पास तो जब एक छत छिन जाए तो ऑप्शन भी कोई मौजूद नहीं होता। गलत वो भी था, गलत ये भी है। अगर ये बिल्डिंग इलीगल थी तो ऑब्वियसली ये चीज़, पहली बात है 20 साल लग गए और आप ये किस्ते मुकम्मल कंपनी से नहीं ले सका सीडीए, तो ये जुर्माना या तो कंपनी के ओनर्स पर बनता है। जिस तरीके से अभी एक वजीर साहब बैठे हुए थे, तलाल चौधरी साहब, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये बैंकों से कर्जे लिए, इस कंपनी ने डिफॉल्ट कर गई। यानी जो कंपनी के ओनर्स हैं जो भाग गए हैं, कर्जे लिए उन्होंने या ये बिल्डिंग बनाई फिर बेची लोगों को इतने महंगे पैसों में, उनके खिलाफ मुकदमात करें, उनको पकड़ें, उनको सजाएं के करें, उनको जुर्माने करें जिन्होंने ये खरीदी है। यानी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेस्टर को क्या पैगाम दे रहे हैं? यानी रेड जोन के अंदर एक बिल्डिंग है, ऑब्वियसली बड़े ठीक ठाक लोगों ने वहां पर अपार्टमेंट्स खरीदे होंगे और आप आधी रात को जाकर उन्हें एक अल्टीमेटम देते हैं और ये बताते हैं कि इतने वक्त के अंदर अंदर आपको नो मैटर व्हाट आपको ये खाली करना है और खाली करके आपको यहाँ से चले जाना है। चाहे वहां पर कोई रेंट आउट किसी ने अपार्टमेंट किया हुआ है, चाहे वहां वो ओनर खुद अगर रह रहे हैं, आप इन्वेस्टर को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात इतने साजगार हैं? यानी जो है जान की कैफियत आपने बर्पा की हुई है, जो पहले बरी इमाम के अंदर होता रहा, जिस तरीके से गरीबों के सर से छत छीनी गई, वहां पर भी जब अदालत में मामला गया तो सीडीए के हवाले से जो तमाम तर बयानबाजी सामने आई वो यही आई कि सीडीए बेसिकली इस पर कुछ नहीं कर सका। यानी यहाँ पर भी यही है, पॉलिसी मेकिंग या रेगुलेट करना सीडीए का काम है, वो कर नहीं सका। कभी चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं, कभी आपसी मामलात हो जाते हैं। यानी मसला सीडीए का होगा, मसला यहाँ बड़े जो है वो बड़ों का होगा, सीडीए का होगा, दूसरी जानिब जो बिल्डिंग के ओनर्स थे उनका होगा। लेकिन बाद में तो फ्लैट्स खरीद लिए गए, अपार्टमेंट्स मुख्तलिफ लोगों के पास चले गए, लेकिन जिस तरीके से अब इनको गिराया जा रहा है, जिस तरीके से सब कुछ किया जा रहा है और फिर आकर ये कहा जा रहा है कि गरीबों और अमीरों के साथ एक से सलूक होगा। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का खेल 2005 से शुरू हुआ और 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम नहीं रख सकी। जिस कंपनी ने बिल्डिंग बनाई, इसने अपने ताल्लुकात की बिना पर लोगों को झांसा दिया, बैंकों से कर्जे लिए और डिफॉल्ट कर गई। यानी अब ये बात की जा रही है, तजावजात हों, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। कह रहा हूँ कि ये खेल 2005 से शुरू हुआ, किस तरह 20 साल में रियासत अपना रिट कायम नहीं कर सकी। आप इमेजिन करें कि जो ओवरसीज होंगे, बहुत सारे ओवरसीज के अपार्टमेंट्स भी यहाँ पर होंगे और बाहर बैठे होंगे, उन्हें पता चला होगा जी कि ये रातों रात उनके जो वहां पर इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान में, उनके मुल्क में, उसके साथ ये हो चुका है। यानी बाकायदा प्लान के तहत सब कुछ किया जा रहा है। लग रहा है जैसे इस्लामाबाद फतह किया जा रहा है, जिस तरीके से लैंड ग्रैब किया जा रहा है, कौन कर रहा है, किसके ताल्लुकात हैं, ये सवाल है और ये हर किसी के जहन में आ रहा है। जिस तरह से लोगों के घर जाकर बरी इमाम में गिरा दिए गए, वहां पे लोग छत के बिना हो गए, ये सारे तो फिर अमीर लोग हैं, इनके पास तो फिर ऑप्शंस मौजूद होंगे सर पर छत रखने के, ये बिल्कुल छत के बगैर नहीं हो जाएंगे। लेकिन जो गरीबों के साथ आपने किया है और उसके बाद इस किस्म की तमाम तर ये एक्सक्यूजेस देना कि गरीब और अमीर के साथ एक सम सलूक करेंगे। अब ये लिफ्ट्स बंद कर दी गई हैं। ये आपके साथ एक ट्वीट नदीम हक साहब है, यहीं पर रहते हैं,
یہ اس کے اوپر گاہے بگاہے ٹویٹس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر لاکنگ دا لفٹس ٹو انکنوینئنس پیپل, دس از ہاؤ ڈیسپریٹ دے آر ٹو گیٹ دا بلڈنگ بفور دا کورٹ. مطلب یہ بری امام والا سارا علاقہ, مسلم کالونی, رمشا کالونی, علامہ اقبال کالونی, وہاں پر جتنا علاقہ گرایا ہے, اور پھر یہ سب ہتھیا کر اس پر کیا جائے گا, کس کے پاس یہ سب کچھ جائے گا, کون اتنا ڈیسپریٹ ہے, اور یہ پھر کس کام آئے گا, سوال اب یہ اٹھتا ہے. نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں elites of Islamabad quietly cheered the brutal demolition of poor neighborhoods, all perfectly legal they said, but the moment the same law touches, سوال تو اٹھ رہا ہے کہ جب غریب کا گھر گر رہا تھا تب سب خاموش تھے, سب کو چپ سادی ہوئی تھی, کوئی بات نہیں کر رہا تھا. لیکن آج کیونکہ کانسٹیٹیوشن 1 اپارٹمنٹس, اور یہاں پر obviously بڑے لوگ ہوں گے, بڑے لوگوں کے تعلقات والے لوگ آگے ہوں گے, اور شاید اس کی بنا کے اوپر اب باقاعدہ طور پر بات بھی ہو رہی ہے. لیکن ایلیویٹرز اب وہاں پر بند کر دیے گئے, اور جس طریقے سے جو حالات اب وہاں پر بنا دیے گئے. فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں, اگر اس طرح سرکار قبضے کرے گی تو سرمایہ کار مزید بددل ہوگا. جھگڑا کیا ہے کہ آپ نے جو پلاٹ بیچا اس پر ہوٹل بننا تھا, مطلب بیسیکلی اس پر بننا ہوٹل تھا, لیکن لگژری ہوٹل کے بجائے لگژری اپارٹمنٹس بن گئے. کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے دور میں پہلے ہی ہوٹلز بہت خالی تھے, تو اب اپارٹمنٹس اگر بن گئے تو اس بلڈنگ کو ریگولرائز کر دیتے. ساری کیپٹل پولیس کو آدھی رات کو گھروں سے بلا کر قبضے لینے کے حوالے آپ نے جو ہے وہ کر دیا ہے. کچھ جگہوں پر کہا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے اس کو لیگل کیا تھا, پاناما ججز نے اس کو لیگل کیا تھا, ججز کی اس میں بہت ساری جو اپنی مفادات ہیں وہ موجود تھے, ان کے اپارٹمنٹس یہاں موجود تھے. تو آدھا تو مجھے لگتا ہے ضد میں بھی اس کو گرانے کے حوالے سے تمام تر کارروائی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. اور ابھی جسٹس روگر صاحب کی عدالت نے اس پر تفصیلی فیصلہ نہیں جاری کیا, لیکن انہوں نے سی ڈی اے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اور ہائی کورٹ سے مختصر فیصلہ جاری کیا. تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے, لیکن وزارت داخلہ اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے یہاں پر, تو بس ایک چھوٹا سا نوٹس آتا ہے. اور عدالتوں کا بہت احترام ہے نا, ایکچولی بہت زیادہ عدالتیں جو ہے وہ لیجیٹمائز ہوئی ہیں, بہت زیادہ ان کی ایک سٹینڈنگ ہے, بڑا وہ قانون کے مطابق کام کرتی ہے. سو عدالت کا جیسی آرڈر آیا اور دوسری جانب عدالت کے آرڈر پر عمل درآمد کروانے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں تمام تر ادارے. آدھی رات کو اکٹھا کیا گیا کنونشن سینٹر میں پولیس کو, اور اس کے بعد یہ کام کروا دیا گیا. تو یہ اس وقت اسلام آباد کو فتح کرنے کی کوششیں جہاں چل رہی ہیں, وہیں پر اسلام آباد کا کنٹرول پنجاب سے آ کے کوئی سنبھالنا چاہ رہا ہے. یعنی مریم نواز کے حوالے سے خبر ہے, اسد اللہ خان صاحب بھی خبر دے رہے ہیں, اور یہ خبر اب بہت سارے لوگ اب اس پر بات کر رہے ہیں. اسد اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں حمزہ شہباز کا راستہ روکنے اور کاٹنے کے لیے مریم نواز کی جانب سے پنجاب میں اپنے بہنوئی یعنی علی ڈار کو لانچ کیا گیا ہے, اس لیے انہیں اسپیشل مشیر بھی بنایا گیا ہے. اور ان پر اعتماد ہے کیونکہ اگر مریم نواز مستقبل میں اسلام آباد آتی ہیں, مرکز کے کنٹرول سنبھالتی ہیں, وزیر اعظم کی کرسی پر آتی ہیں, تو وہ پنجاب میں بھی کنٹرول رکھنا چاہتی ہیں, اور دیٹس ہاؤ وہ کنٹرول رکھ پائیں گی اپنے بہنوئی کے حوالے وہاں وزارت اعلیٰ کی کرسی کر کے. اسد اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کو باقاعدہ طور کے اوپر احکامات جاری کیے گئے پنجاب میں کہ حمزہ شہباز کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو آپ لاہور میں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں, سیاست پر نظر رکھنے والے لوگوں سے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر مستقبل میں حمزہ شہباز کا راستہ روکنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے علی ڈار کو لایا گیا ہے, اور انہیں آہستہ آہستہ اختیارات دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے قدم پنجاب میں مضبوط کریں. اور جب مریم نواز مرکز میں چلی جائیں تو پیچھے پنجاب حمزہ شہباز کے حوالے نہ ہو جائے, بلکہ ان کی اپنی فیملی کے پاس رہے, اپنے بہنوئی کے پاس رہے, اپنے فیملی ممبر علی ڈار کے پاس رہے, اور علی ڈار وہاں پر ایک اچھے کینڈیڈیٹ کے طور پر موجود ہو. یہ صرف اتنا نہیں ہے, اگر آپ یہیں سے خبر اور دیکھیں اسد اللہ خان صاحب کی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا نام, بڑے صحافی محمد مالک, مریم نواز کو لگ رہا ہے, شک ہے کہ یہ تمام تر جو خبریں ہیں, محمد مالک صاحب پچھلے دنوں جہاز بنی سٹوری کے اوپر بہت زیادہ خبریں بتا رہے تھے, بہت زیادہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں, سب اس پر حیران تھے. مریم نواز کے حوالے سے تو آپ چوں نہیں کر سکتے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر, اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا اور سب کچھ بدل گیا. سو مریم نواز کو یہ شک ہے کہ محمد مالک سینئر صحافی, ان کو خبریں سلیمان شہباز کے ذریعے باقاعدہ پہنچائی جا رہی تھی, یعنی شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز محمد مالک کو تمام تر خبریں لیک کر رہے تھے. انداز صاحب محمد مالک جہاز والی سٹوریز کے اوپر گاہے بگاہے بات کر رہے تھے. اب یہ چیز بھی باقاعدہ طور کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے, محمد مالک کا نام بھی اس میں سامنے آ رہا ہے. دوسری جانب شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر 1 مہینہ پہلے ہی آ چکی تھی اور وی لاگ میں تفصیل سے ڈسکس بھی کر چکے ہیں. مریم نواز وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں اور اپنی جگہ حمزہ جو حمزہ کو نہیں آنے دینا چاہتی بلکہ علی ڈار کو لانا چاہتی ہیں, اس وجہ سے انہیں مشیر بنا کر بھی لانچ کیا گیا. اور اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ خبر اس حد تک جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے اور اس پر اس حد تک بات ہو رہی ہے. تو محمد مالک کا نام بھی اس میں اب آ چکا ہے. اوبیسلی ان کی جانب سے کلیریفیکیشن آتی ہے نہیں آتی وہ الگ معاملہ ہے, لیکن ایک بڑے صحافی کا نام بھی آ چکا ہے کہ خبریں ان تک سلیمان شہباز کے ذریعے باقاعدہ طور پہ پہنچائی جا رہی تھی. جب پوری دنیا فال آؤٹ برداشت کر رہی ہے, جب ہم اسلام آباد ٹاکس کا بڑا مرکز نگاہ بنے ہوئے تھے, تب اسلام آباد کو فتح تو کیا ہی جا رہا ہے, لوگوں کو بے گھر کیا ہی جا رہا ہے, لیکن جب اتنا مشکل حالات ہیں, عوام پر پیٹرول بم ہے, بہت کچھ چل رہا ہے اس وقت دنیا میں, اور پاکستان میں سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اسی دوران ملکی سیاست کی آپ حالت دیکھیں کہ کس کو آگے آنے دینا نہیں آنے دینا. خاندان کی اپنی لڑائیاں چل رہی ہیں, خاندان کی اپنی لڑائیاں ایکسٹریم کے اوپر ہیں, اور آپس میں جو ہے وہ معاملات کس حد تک
خرابی کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، جو خبریں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اس حوالے سے. تو یہ سچویشن ہے. اور جاتے جاتے جو بڑی اہم خبر ہے، ٹرمپ کو کل بریف کرنا تھا سینکوم نے، اور بریفنگ کے بعد چیزیں سامنے آنی تھی. اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ غالباً ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 1 سے 2 دن میں، کیونکہ مئی کے مڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اہم وزٹ ہے چائنا کا، اس سے پہلے کوئی فیصلہ کریں گے ایران کے بارے میں. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ایک ملک سے ایک بندے نے کال کی اور کہا کہ سر پلیز ان کو نہ مارے، ایران پہلے ہی بہت تباہ ہو چکا ہے، تو وہ بندہ واقعی چاہتا ہے ایران کی مدد ہو. اب یہ کون ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح باقی باتیں آؤٹ آف زون جا کے بالکل ہی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جس طرح کر دیتے ہیں، یہ بات بھی ویسی ہی ہے. متحدہ عرب امارات بھی اپنی اصلیت دکھا رہا ہے. جب تک قرضہ پاکستان کے پاس تھا تب تک چیزیں بہتر تھیں، لیکن شاید تکلیف اس حد تک بڑھ گئی. پاکستان کے حوالے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ متحدہ عرب امارات چاہتا تھا کہ جب حملے کیے ایران نے تو پاکستان جو ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور کہے جی بالکل غلط کر رہا ہے ایران. لیکن کیونکہ پاکستان نے فیصلہ کیا وہ پرائی جنگ میں بالکل شریک نہیں ہوگا، اور ایران اوبیسلی اپنا حق استعمال کر رہا تھا کیونکہ یہ تمام تر سرزمین استعمال ہو رہی تھی، متحدہ عرب امارات ہو، سعودیہ ہو، ساری ایران کے خلاف. تو اب متحدہ عرب امارات کے اندر جو پاکستانی ہیں، اتحاد ایئر بیس کے اندر جو پاکستانی ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 15 پاکستانی امپلائیز کو 48 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر نوکری چھوڑ کر واپس وطن جانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت تمام تر سچویشن ہے جو بنی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے پاکستانیوں کو جو ہے باقاعدہ طور پہ تنگ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب سینکوم کمانڈر ایڈمرل براد کوپر اور چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفز جنرل ڈان نے باقاعدہ طور پہ جو بریف کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس میں ملٹری ایکشن جو ہے ایران کے اگینسٹ، اس پر کیا پاسبل آپشنز موجود ہیں اس پر بریف کیا ہے. 45 منٹ کی یہ بریفنگ تھی. نئے پلانز ڈسکس ہوئے ہیں میز کے اوپر، یعنی دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کرنا اور حملہ کرنے کے حوالے سے اسرائیل کو فری ہینڈ دینا، اس پر بات ہو رہی ہے اور پورا ویسٹرن میڈیا اب اس پر بات کر رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے، دیکھتے رہیے سیاست.pk.